ویلکم ٹو JRY ٹی وی۔ وہ لوگ جو جنسی معلومات اور جنسی آسودگی کے لیے حکمہ کے پاس آتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارنے کے گر اور طریقے پوچھ کر جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ذہنی اور جسمانی عیاشی کے لیے اور صرف اپنا کام نکالنے کے لیے مزاحمت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان اور مایوس رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وقت گزارنے کے بعد ہوش آتی ہے۔ حکمہ ہمیشہ مریضوں کو اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ نمبر 1، کھانے کے بعد مزاحمت نہ کریں، یعنی کہ بیوی سے ہم بستری نہ کریں جب تک کھانا ہضم نہ ہو جائے۔ ایسا نہ کرنے سے سرد انزال کا مرض ہو جاتا ہے اور معدہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، دن کے وقت بیوی سے مزاحمت نہ کریں، اولاد بے شرم اور بے حیا پیدا ہوگی۔ نمبر 3، اگر سفر پر جانے کا ارادہ ہو تو مزاحمت نہ کریں، اس طرح سے ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بخار، زکام، نزلہ، کھانسی اور دیگر تکلیفوں کی موجودگی میں مزاحمت سے پرہیز کرنی چاہیے، مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، نشہ کی حالت میں ملاپ نہ کیا جائے، بیوی کو نفرت ہو جائے گی۔ نمبر 6، اگر بیوی بیمار ہو، کمزور ہو، سوئی ہوئی ہو، طبیعت پریشان ہو، حیض میں ہو، نشے میں ہو، تھکی ہوئی ہو یا وہ مزاحمت کے لیے راغب نہ ہو تو اس سے مزاحمت نہ کریں، وہ آپ کو لذت دے کر خوش نہ کر سکے گی۔ نمبر 7، گھر میں مہمان ہوں یا جگہ کی کمی ہو یا کسی بھی قسم کی افراتفری میں مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بیوی کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 8، بد شکل، غلیظ، گندی، آوارہ، پیشہ ور اور متعدی امراض میں مبتلا عورت سے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ سوزاک اور آتش کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، سفر سے آنے کے فوراً بعد غم و غصہ، رنج و فکر یا نیند کی حالت میں مزاحمت نہ کریں۔ اعصاب چونکہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے جلد انزال ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، بہت بڑی یا بہت چھوٹی عمر کی عورت سے مزاحمت نہ کریں، ہر دو میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر 11، پیشہ ور اور نشہ باز عورتوں سے نہیں ملنا چاہیے کہ یہ زندگی کو روک لگا دیتی ہیں۔ پیشہ ور سے سوزاک، آتش اور نشہ باز سے نشہ لگ جاتا ہے۔ نمبر 12، ٹی بی اور دیگر متعدی امراض کی عورتوں سے نہیں ملنا چاہیے کہ یہ بیماریاں چھوت سے لگ جاتی ہیں، اس لیے ان سے پرہیز بہت ضروری ہے۔